السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو۔ ہمارے آج کے اس سیشن کا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ دنیا اور مال کی محبت اور غلامی، اس سے نجات کا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے بعض مقدمات ہیں، یعنی ابتدائی باتیں ہیں جن کے متعلق ہمیں لازمی طور پر جاننا چاہیے تاکہ اصل جو موضوع ہے وہ واضح ہو سکے۔ جس وقت ہم دنیا اور مال کی بات کرتے ہیں یا اس کی مذمت کی بات کرتے ہیں، یعنی اسے آپ پہلا مقدمہ سمجھ لیجئے، تو اس وقت مراد مطلقاً مال یا دنیا کی مذمت یا اسے حرام قرار دینا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا ایسی اور ایسی ہے، یا قرآن و حدیث میں کہیں پر ذکر آتا ہے، یا مال کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، تو گویا کہ علماء دنیا اور مال کو حرام قرار دیتے ہیں یا اس کی مطلقاً مذمت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر شریعت میں مال اور دنیا کی مطلقاً مذمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسان کی ابتدائی ضروریات اور لازمی ضروریات اس کے ساتھ متعلق نہ فرماتے، یعنی اب کھانا پینا ہے اور دنیا کی جو ضرورتیں ہیں یہ لازمی زندگی کا حصہ ہیں، تو اگر دنیا مطلقاً حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا سلسلہ انسان کے ساتھ متعلق نہ فرماتے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اس کی ذیل میں بعض چیزیں ہیں کہ انسان جس وقت اسے یہ کہا جائے کہ مال اور دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو، تو اس کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ زاہد بن کے گھر بیٹھ جائے اور مال کمانا چھوڑ دے، گھر والوں کو پالنا چھوڑ دے اور بس کہے کہ دنیا کی مذمت ہے اور دنیا صحیح نہیں ہوتی، یہ سوچنا شروع کر دے یا یہ کہنا شروع کر دے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو ضروریات زندگی کی ہیں اور ان کے مطابق انسان کا جو رہن سہن ہے، اس لحاظ سے چیزوں کو درست کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ انسان کے لیے زندگی کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما مجرد مدح ترک الدنیا فلیس فی کتاب اللہ ولا سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجرد یا مطلق طور پر دنیا کی مذمت یہ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَلَا تَنظُرْ إِلَىٰ كَثْرَةِ ذَمِّ النَّاسِ الدُّنْيَا ذَمًّا غَيْرَ دِينِهِ، کہتے ہیں یہ بھی آپ نہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں دین کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ اکثر جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں جب
دنیا میں رہنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو وہ مذمت شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی کما کے کیا کرنا ہے یا کام کر کے کیا کرنا ہے. تو وہ جسے کہتے ہیں کہ ہڈ حرامی کرنے کے لیے دنیا کی مذمت شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اصلاً دنیا کی مذمت جب علماء کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے. تو بہرحال مطلقاً ہم ایسا نہیں کہتے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ علماء یا مولوی یہ تو آپ کو مال اور دنیا سے دور کرتے ہیں، اور یہ ایسے اور ایسے ہیں، اگر آپ نے دنیا میں رہنے کے لیے کمایا نہیں تو پھر تو ایسے ہو جائے گا. یعنی اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جب ان سے دنیا کی محبت دل سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کو طلب کرنا، کسب معاش جو ہے یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے، اور اسے طلب کرنا یہ مباح ہے، اور بسا اوقات یہ ضروری اور لازمی اور واجب بھی ہو جاتا ہے، کسب حلال. امام یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایھا المرید مریدین ان اضطررتم الی طلب الدنیا فاطلبوها ولا تحبوها، کہ اگر تمہیں دنیا کمانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسے حاصل کرو لیکن اس سے محبت نہ کرو. واشغلوا بها ابدانکم وعلقوا بغیرها قلوبکم، اپنے جسم کے ساتھ تو تم دنیا گرچہ کما رہے ہوگے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن اپنا جو دل ہے یہ آخرت کے ساتھ آپ کا لگا ہونا چاہیے. تو یہ قاعدہ ہے اصلاً. اور دوسرے مقدمے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا اور مال کی محبت، دنیا اور مال کی محبت، اس سے انسان کا گہرا تعلق اور اس کی حرص یہ شرعی طور پر مطلقاً مذموم ہے. میں اپنی بات کو دوبارہ سے دہراتا ہوں، دنیا کی محبت اور مال کی محبت، ان سے گہرا تعلق اور ان کی حرص، لالچ، یہ شریعت میں مطلقاً بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی استثناء کے یہ مذموم ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر اسے جگہ نہیں دینی. دنیا کی محبت سے مراد کہ آپ پوری طرح سے دنیا کے متعلق ہی سوچیں، دنیا کی ہی باتیں کریں، اور اسی کے ساتھ ہی اپنا پورا ذہن ہے اس کو لٹکا کے رکھیں، اس کی ہی لالچ کریں، اس پر ہی حرص کریں. تو یہ شرعی طور پر مذموم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین اس پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس انسان کی ساری کی ساری ذہنی پریشانی، ذہنی ٹینشن دنیا کے ساتھ ہی لگ جائے، دنیا ہی اس کی سب سے بڑا ہم غم بن جائے، فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کر دیتے ہیں. ہر وقت وہ مرگے ہی کرتا رہتا ہے، کچھ نہیں بنا کچھ نہیں بنا یہی کرتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے فقر کر دیتے ہیں. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے. تو اصل مضمون یہ چیز ہے، من کانت الدنیا ہمہ، دنیا کو ہی وہ بندہ اپنا مطمح نظر بنا لے، اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا من کانت الآخرۃ نیتہ یہمہ، جس بندے کی نیت اس کا ہم آخرت ہو جائے، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات درست کر دیتے ہیں. وجعل غناہ فی قلبہ، اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کو قناعت کی دولت بخش دیتے ہیں، وہ قانع ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر آ جاتی ہے.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، کہ اگر دو بوکی بیڑوں کو، جو بیڑیے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے فی غنم، ایک ریوڑ ہو بکریوں کا، اس پر جتنا وہ اس ریوڑ کا نقصان کریں گے اس سے زیادہ انسان کی جو مال کی حرص ہوتی ہے اور شرف کی حرص ہوتی ہے، بڑا بن جانے کی حرص ہوتی ہے، یہ اس کا دین خراب کرتی ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ آپ بھیڑیے بکریوں پر آپ نے چھوڑ دیے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، وہ ایسی تباہی کر دیں گے، وہ سارا ریوڑ اس کو تباہ کر دیں، کسی کی ٹانگ کھا دیں گے، کسی کی گردن توڑ دیں گے، مطلب ساری جو بھی جانور اس سے سامنے نظر آئے گا وہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ فرمایا جس طرح سے وہ تباہی کریں گے اس سے زیادہ انسان کا مال کا حرص اور شرف کا حرص اس کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز مذموم ہے، اور اسی لیے سلف صالحین یہ بات کیا کرتے تھے کہ دنیا سے انسان کا جو تعلق ہے وہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بدنی تعلق ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی اوپر یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کا قول ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہی بات شیخ الاسلام ثانی ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والأصل هو قطع علائق الباطن، اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جو باطنی تعلق ہے وہ دنیا سے کٹ جائے، باطنی تعلق اس کا کٹ جائے۔ فمتا قطعها لم تضرہ علائق الظاہر، جب انسان دلی تعلق دنیا سے کاٹ لے گا پھر بظاہر جو ظاہری تعلق ہے اس کا کوئی نقصان پھر نہیں ہوتا۔ پھر آگے وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فَمَتَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِكَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ لَمْ يَضُرَّكَ وَلَوْ كَثُرَ، کہ اگر مال آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ نے ہاتھ میں تو پکڑا ہوا ہے لیکن اس کو دل میں جگہ نہیں دی ہوئی، لَمْ يَضُرَّكَ وَلَوْ كَثُرَ، وہ زیادہ بھی ہوگا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس زیادہ مال ہے لیکن وہ صرف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دل میں آپ نے اس کو بسایا نہیں ہوا، تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَمَتَا كَانَ فِي قَلْبِكَ ضَرَّكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِكَ مِنْهُ شَيْءٌ، یہ اس سے بھی اہم بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں ہے نا مال و دولت اور دنیا، تو چاہے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، پھر بھی یہ آپ کو نقصان دے گا۔ یعنی آپ نے دنیا کے ساتھ تعلق تو بنا لیا نا اپنا دلی، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، لیکن یہ آپ کے دین کو بھی خراب کرے گا، آپ کی آخرت کو بھی خراب کرے گا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھی گئی ایکون ذو المال زاہدا، کیا کوئی مالدار بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے نعم اذا کان، نعم ان کان اذا زید فی مالہ شکر وان نقص شکر وصبر، کہ اس کا تعلق ایسا اپنے مال سے ہو، اگر زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کم ہو جائے تو شکر ادا کرے اور صبر کرے۔ جب ایسا تعلق کسی کا مال کے ساتھ ہوگا تو اس کے مال زیادہ بھی ہو تو وہ زاہد ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ تھا۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا دل دنیا اور مال اس کے ساتھ محبت کرتا ہے یا ہمارا دل دنیا اور مال کا غلام ہو چکا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہم کیسے جانیں گے؟ یہ اصل بات ہے کہ جس وقت آپ کو بیماری کا پتہ چلے گا پھر ہی آپ اس کا علاج کریں گے۔ تو اس کو جاننے کے لیے چند چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو ابھی بات ہوئی ہے اسی کو ہم آگے یعنی مزید تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی خوشی اور ناراضگی، یعنی اللہ تعالیٰ سے رضا اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی، اور آپ کی اپنی ذات سے ناراضگی اور خوشی، آپ کا غمگین ہو جانا یا خوش ہو جانا، یہ دنیا کے ساتھ متعلق ہو جائے، مال و دولت کے ساتھ متعلق ہو جائے،
اس کے ساتھ لگ جائے تو اس وقت آپ جان لیں کہ آپ کا جو دل ہے وہ غلام بن چکا ہے دنیا کا اور مال کا. یعنی اگر آپ کو مل جائے تو آپ بڑے راضی ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو پھر آپ شکوے شروع کر دیتے ہیں، شکایات شروع کر دیتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ منافقین کی علامت بیان کی، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات ایسی چیزیں آتی تھیں، اگر انہیں مل جاتی منافقین کو تو بڑے راضی ہوتے کہ واہ واہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر نہیں ملتی تو پھر طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے اور ناراضگی کا اظہار کرتے. یعنی دنیا کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا. یہ کیفیت جس بندے کے ساتھ ہو جائے تو بڑی پریشانی والا معاملہ ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ. دینار کا بندہ، دینار کا غلام، درہم کا غلام، چادر، اچھے لباس، اچھے کپڑوں کا غلام برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل بیماری ہے وہ بیان فرمائی، ان اعطیہ رضیہ. یعنی یہ کیسے غلام بن گیا ہے دنیا کا، درہم و دینار کا، ان اعطیہ رضیہ. اگر مل جائے تو بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ. اگر نہ ملے، نہ دیا جائے تو راضی نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کے ساتھ جب ہمارے دل کا ایسا تعلق بن جائے تو یہ پھر واضح طور پر الارم ہے اور یہ نشانی ہے کہ ہم اس وقت دنیا کی غلامی کا شکار ہیں. یعنی ہماری خوشی غمی ساری اسی کے ساتھ جڑ جائے. محمد بن سوقہ رحمہ اللہ، ان کا قول امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیہ میں ذکر کیا ہے، حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، امرانی لو لم نعذب الا بہما لکنا مستحقین بہما العذاب. دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے پکڑ کے عذاب دے دے نا تو ہم واقعی عذاب کے مستحق ہیں. یعنی دو چیزیں ایسی ہمارے اندر پائی جاتی کہ ان کی وجہ سے ہم عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. پہلی کیا ہے؟ احدنا یزداد فی دنیاہ فیفرح فرحا ما علم اللہ منہ قط انہ فرح بشیء قد تزید فی دینہ مثلہ. کہتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کو دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے نا تو اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اتنی اسی خوشی ہوتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو آخرت کے کسی معاملے میں اگر چیز دی جائے، آخرت کا کوئی اسے معاملہ ملے، آخرت کی کوئی خیر ملے تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی، اتنی فرحت یہ محسوس نہیں کرتا. دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اگر اس کو یہ چیز ملتی تو اتنی اس نے خوشی نہیں کرنی تھی جتنی یہ دنیا پر خوشی کر رہا ہے. یہ پہلی بات ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر ہم عذاب کے مستحق، کہ دین کی کوئی چیز ہمیں ملے تو ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے اور اس قدر خوش نہیں ہوتے جس قدر ہمیں دنیا کی کوئی چیز مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے. وَأَحَدُنَا يَنْقُصُ مِن دُنْيَاهُ فَيَحْزَنُ حُزْنًا مَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ قَطُّ أَنَّهُ حَزِنَ عَلَى شَيْءٍ نَقَصَهُ مِن دِينِهِ مِثْلَهُ. اور ہم میں سے کسی کی دنیا کی کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، کوئی دنیا کی چیز رہ جاتی ہے، وہ نہیں ملتی، تو ہم اس پہ اتنا غم کرتے ہیں جتنا اللہ جانتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہمیں کمی ہوتی تو ہم نے غم نہیں کرنا تھا. ہماری نماز رہ جائے تو شاید ہمیں کبھی اتنا غم نہ ہو، اور بلکہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں پھر کیا، قضا پڑھ لیں گے، لیٹ ہو گئی ہے تو پھر کیا، پھر پڑھ لیں گے. تلاوت قرآن رہ جائے ہم کہتے ہیں خیر ہے، پھر کیا، پھر پڑھ لیں گے. ہمیں غم نہیں ہوتا. لیکن اگر ہماری جیب سے 1000 روپے بھی کہیں گر جائیں تو سارا دن ہمارا پریشان گزرتا ہے. ہم سوچتے رہتے ہیں کدھر گر گئے ہوں گے، ڈھونڈتے رہتے ہیں. گھر میں کہیں گم ہو جائیں تو ہم سارا دن اسی میں ذہن رہتا ہے، بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی میں رہتا ہے کدھر کے چلے گئے پیسے. یعنی دنیا کی چیز پر ہم اس قدر غمگین ہوتے ہیں کہ دین کی چیز جب ہم سے رہ جائے تو ہم اس پہ غمگین نہیں ہوتے. یہ علامت ہے کہ ہمارے دل دنیا کی محبت اور دنیا کی غلامی میں گر چکے ہیں.
اور پھر وہی بات جو سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ہم نے ذکر کی کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ زاہد کیا مالدار ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہی بات کی. اور اسی طرح کی بات یعنی کہ اگر اسے مل جائے تو شکر ادا کرے، نہیں ملا تو صبر کر لے اور شکر اللہ تعالیٰ کا کرے. تو یہ اصل چیز ہے. امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایسی بات پوچھی گئی کہ کیا کوئی آدمی اس کے پاس مال ہے تو اس کے باوجود وہ زاہد ہو سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے نعم على شریطة اللہ يحزن اذا زادت ولا يحزن اذا نقصت. ہاں شرط یہ ہے کہ اگر اسے ملے تو اس پر وہ خوش نہ ہو، اسے خوشی نہ ہو. یعنی دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں. ولا يحزن اذا نقصت، کم ہوئی ہے پھر بھی اسے کوئی غم نہیں ہے، آنے کی خوشی نہیں اور جانے کا غم نہیں ہے. تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں، یہی آپ کو مثالیں ملیں گی. ان میں سے جو مالدار بھی تھے ان کی بھی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس مال بھی اگر ہوتا تھا تو وہ مال دین کی محبت، دین کی خوشی اور غمی سے زائد نہیں ہوتا تھا، اس سے بڑھتا نہیں تھا. جبکہ ہمارے پاس اگر مال ہوتا ہے تو وہ ہمارے دین کی خوشی سے بڑھ جاتا ہے، دین کے غم سے بڑھ جاتا ہے. یہ پہلی بات ہے کہ اگر ہمارے دل دنیا سے راضی ہوتے ہیں جب مل جاتی ہے اور نہیں ملتی تو غمگین ہوتے ہیں، اور اتنا اپنی آخرت کے معاملے پر غمگین اور خوش نہیں ہوتے، دین کے معاملے پر اتنا خوش اور غمگین نہیں ہوتے، تو گویا کہ ہمارے دل غلام ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری باتوں میں سے، ہمارے کلام میں سے، ہمارے دن رات کی باتوں میں سے زیادہ باتیں دنیا کے متعلق ہو رہی ہیں اور آخرت کے متعلق یا تو کوئی بات ہوتی نہیں یا کم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں دنیا کے. آپ اپنے صبح سے لے کر شام تک کے دن کے سارے شیڈول کو دیکھیے. کسی کے ساتھ آپ بیٹھے، دنیا کی باتیں آپ نے کی، اٹھے دنیا کی باتیں کی، سوچا ذہن میں دنیا کا سوچا. یہ ساری آپ کی جو سوچ ہے، فکر ہے، باتیں ہیں، اگر یہ دنیا کے متعلق چل رہی ہیں یا آخرت کی کم چلی ہیں اور دنیا کی زیادہ باتیں چلی ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اب ایسی صورتحال میں ہیں کہ آپ کو اس سے نکلنا چاہیے. آپ ایسی غلامی میں ہیں کہ اب آپ کو سوچنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین میں جن کے پاس بہت زیادہ مال بھی ہوتا تھا نا، ان کی باتیں زیادہ آخرت کے متعلق ہی ہوتی تھی. یعنی جہاں پر بیٹھے ہیں آخرت کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا نہ بھی ہو تو ہم دنیا کی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. اپنے پورے دن کو اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم آخرت کے متعلق چند باتوں کے علاوہ ساری ہماری دنیا داری کی باتیں ہی ہوتی ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ، بلکہ صحابہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، مالدار تھے، غنی تھے، لیکن ان کی اب باتیں دیکھیں، کہیں پر بھی آپ کو مال کمانے کے طریقے، تجارت کے طریقے، یہ چیزیں نہیں، آخرت کی باتیں، آخرت کی باتیں. ان دونوں سے مثال کے طور پر یہ دونوں ہمارے سامنے مثالیں عثمان رضی اللہ عنہ کی یا سعید بن مسیب یا دیگر سلف کی جو مالدار تھے، ان کی آپ باتوں کو دیکھیں گے تو وہ ساری آخرت کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، آخرت سے کے متعلق، دنیا سے بے رغبتی والی باتیں. تو یہ جو ہے وہ دوسری بات یعنی علامت ہے کہ اگر آپ کی باتیں زیادہ دنیا کے متعلق ہیں تو گویا کہ آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، جو مذموم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا دل دنیا کے گھر، دنیا کی عمارتوں، دنیا کی بلڈنگز، دنیا کی چیزوں کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے، یعنی ایک انسان ہے اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں اس سوسائٹی میں کیوں رہ رہا ہوں، میں اس میں کیوں نہیں رہ رہا، میں اس جگہ پہ کیوں رہ رہا ہوں، اس جگہ پہ کیوں نہیں رہ رہا، اور وہ اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو یہ دنیا کا غلام بن چکا ہے. یعنی اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اس کا دل بس اسی بات سے ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ اس میں فلاں چیز پیاری نہیں ہے، مجھے فلاں جگہ پہ لینا چاہیے، فلاں گھر لینا چاہیے، فلاں عمارت بڑی اچھی بن گئی ہے وہاں پر جانا چاہیے، فلاں جو ہے بہت اچھا ٹاور بن رہا ہے وہاں پر ہمیں اپنا اپارٹمنٹ دینا چاہیے. اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور دل جو ہے وہ اسی چیز کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے.
اس میں منع نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ دے انسان کو وسعت تو انسان لے سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ضروریات پوری ہونے کے باوجود بس یہی سوچتے رہتے ہیں تو یہ بھی دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں لوگوں کا موازنہ ان کی نیکی، تقوی، الہیت، آخرت کے معاملات کی بجائے دنیاوی معاملات یا دنیاوی مال و دولت کی بنیاد پر ہونا شروع ہو گیا ہے آپ کی آنکھوں میں، آپ کی نظروں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے غلام ہیں، مال کے غلام ہیں، آپ عبد الدینار و عبد الدرہم ہیں۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے اور دوسری وقت ایک طرف ایک بے نماز ہے۔ 5 وقت کا نمازی بیچارہ بس غریب ہے، اس کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یا ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے، جبکہ دوسری طرف بے نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کا باغی ہے اور آخرت کا باغی ہے، اس کی عزت، اس کی وقعت آپ کی نظروں میں زیادہ ہے، تو یہ واضح مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی محبت کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے، اب اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نظر آتا ہے، نیکی اور تقوی میں نظر آتا ہے، اور اس کی وقعت، اس کی قدر آپ کی نظروں میں کوئی نہیں ہے، اور ایک بندہ مالدار ہے، بس اس کے پاس پیسہ ہے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، وہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس پہ آپ بڑا جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ اور یہ موجودہ دور میں اس طرح کا ٹرینڈ جو لوگوں میں چلا ہوا ہے کہ داعی اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے لیکن بیچارے کے پاس بہت اچھی گاڑی نہیں ہے، اسے اپنے آگے پیچھے گاڑیاں چلوا کر پروٹوکول کے ساتھ کہیں پہ جانا نہیں آتا، بہت اچھے اچھے کپڑے پہن کے اور بہت اچھے اچھے لباس پہن کر اور بہت اچھے اچھے ہوٹلوں میں جا کر اپنی تصویریں اپلوڈ کرنا، اور ایسے کام اسے نہیں آتے، آپ اس عالم پر ایک ایسے داعی کو ترجیح دیتے ہیں جو بس ایک داعی ہے، عالم نہیں ہے، لیکن اسے بڑا یہ طریقہ آتا ہے کہ وہ پروٹوکول اور کیمرے کے سامنے اچھی اچھی تصاویر اور ایسی باتیں کرتا ہے اور ایسی چیزیں کرتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ اصل داعی ہے، یہ دین کا صحیح جو ہے وہ طریقے سے دین کو پھیلا رہا ہے۔ اگر ایسی باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں اور آپ نے ایسا موازنہ شروع کر دیا ہے تو دل بیمار ہے، پریشانی کا معاملہ ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ چوتھا مقدمہ اور یہ آخری مقدمہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے، اور لوگ یہ بات سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ برابر ہیں، دنیا اور آخرت ایک جیسے ہیں، دنیا اور آخرت مساوی ہیں، اور پھر لوگوں نے اس کو دین اور دنیا ساتھ ساتھ کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ دنیا اور آخرت کبھی بھی برابر نہیں ہے، کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہے، یہ بالکل باطل بات ہے، غلط بات ہے۔ شریعت نے اس بات کو کی مذمت کی ہے۔ دنیا اور آخرت کو برابر سمجھنا، دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ والی بات کرنا، یہ کسی اور لحاظ سے اگر کوئی بات کرتا ہے دین دنیا ساتھ والی تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن اصلاً یہ سمجھنا کہ دنیا کی بھی وہی اہمیت ہے جو آخرت کی اہمیت ہے، دنیا کو بھی ساتھ لے کے اسی طرح برابر رکھنا ہے جس طرح آخرت کو ساتھ رکھنا ہے۔ جتنا آپ نے دین کا کام کرنا ہے، جتنی آپ نے عبادت کرنی ہے، اتنی ہی آپ نے دنیا ساتھ چلانی ہے۔ جتنا آپ نے اللہ تعالیٰ کو وقت دینا ہے، اتنا ہی آپ نے دنیا کو وقت دینا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے یہ باطل نظریہ ہے، باطل نظریہ ہے۔ دنیا اور آخرت کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے کسی صورت میں بھی، نہ وقت کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیں دنیا کتنی چھوٹی ہے، آگے بات بھی آئے گی، اور آخرت کتنی بڑی ہے، اور دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کس قدر حقیر ہے، اور آخرت کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کی بار بار تعریف کی ہے، اور اس بار بار جو ہے وہ اس کا اپنے مومن بندوں سے وعدہ کی۔ تو یہ برابر نہیں ہے، یہ بالکل اپنے ذہن سے بات ہمیں نکال دینی چاہیے، اور ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ دین اور دنیا برابر ہیں۔
دونوں کو ساتھ لے کے برابر چلو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شقیق بلخی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ عملت فی القرآن 20 سنہ، میں 20 سال تک قرآن مجید میں غور کرتا رہا ہوں، حتی میزت الدنیا من الآخرہ، یہاں تک کہ میں نے دنیا کو آخرت سے پھر الگ دیکھا۔ فاصبتہ، یعنی یہ کوشش کی کہ میں دیکھوں دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے قرآن میں۔ فاصبتہ فی حرفین، میں نے 2 حرفوں میں وہ بات پالی، مجھے مل گئی، اور وہ اس آیت میں تھی وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، کہ تمہیں جو کچھ بھی دنیا میں دیا گیا ہے یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کا متاع ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا اور آخرت برابر ہیں، نہیں، دنیا سے بہتر ہے جو آخرت میں ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے۔ وابقا، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا جس طرح دنیا ختم ہو جاتی ہے، کسی انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ کوئی 100 سال، 90 سال، 80 سال وہاں تک پہنچتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والی، یعنی دونوں کا موازنہ۔ اور بھی قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کے متعلق یہ خیال اور گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مساوی اور برابر ہے، بلکہ اگر آپ ان کو برابر رکھنے کی کوشش کریں گے یا دونوں کو ایک ہی جگہ پر، ایک ہی لیول پر رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں رہ جائیں۔ ایک رہے گی تو دوسری نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی۔ سیار بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الفرح بالدنیا والحزن بالآخرہ لا یجتمعان فی قلب عبد، دنیا کی خوشی، فرحت اور آخرت کا حزن اور غم یہ کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اذا سکن احدہما القلب خرج الآخر، ان میں سے ایک اگر آ جائے تو دوسرا خود بخود ہی نکل جاتا ہے۔ اگر دنیا آپ کے دل میں آ جائے گی، اس کی فرحت آ جائے گی، تو آخرت کا غم اور آخرت کی فکر آپ کے دل سے نکل جائے گی، اور اگر آخرت کی فکر آ جائے گی تو دنیا کی یہ جو ظاہری جو بھی چیزیں ہیں، زینت ہے، یہ نکل جائے گی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں حزن الدنیا یذهب بہم الآخرہ، دنیا کا جو حزن اور غم ہے یہ آخرت کی فکر کو انسان سے لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وفرح الدنیا للدنیا، اور دنیا کے لیے دنیا کی جو فرحت ہوتی ہے یذهب بحلاوت العبادہ، یہ عبادت کی مٹھاس کو انسان سے ختم کر دیتی۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثل الدنیا والآخرۃ کمثل رجل له ذرتان، دنیا اور آخرت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، ایک آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں جو سوکنے آپس میں ہوتی ہیں۔ یہ وہ مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ان ارضا احدہما احداہما، اگر ان میں سے ایک کو خوش کرے گا اسخط الاخری، دوسری کو ناراض کر دے گا۔ وہ جب دیکھے گی کہ اس کو خوش کر رہا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گی، اگر دوسری کو خوش کرے گا پہلی ناراض ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں بالکل دنیا اور آخرت کا معاملہ یہی ہے، اگر آپ دنیا کو خوش کریں گے تو پھر آپ کی آخرت آپ سے روٹھ جائے گی، اور اگر آپ آخرت میں لگ جائیں گے پھر دنیا آپ سے روٹھ جائے گی، لا محالہ طور پر روٹھ جائے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں رہ جائیں۔ سیار ابی الحکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدنیا والآخرہ یجتمعان فی قلب العبد، دنیا اور آخرت انسان کے دل میں آتی ہیں اکٹھی، فایہما غلبا، ان دونوں میں سے پھر جو جس پر غالب آ جائے، غلبہ پالے، کان الآخر تبعا لہ، دوسری کو پھر وہ اپنی لونڈی بنا لے، دوسری کو وہ پھر اپنا فرما بردار اور مطیع غلام بنا دیتی۔ دنیا اور آخرت آئی، ان میں سے جس نے دوسری پر غلبہ پا لیا دوسری پھر اس کی تابع بن گئی، دونوں برابر نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ آخرت کے غم میں اور آخرت کے ہم میں اور آخرت کے فکر میں لگ جائیں گے پھر دنیا آپ کی اسی کی غلام بن جائے گی۔
اور اگر آپ دنیا میں لگ جائیں گے پھر آخرت آپ کی اس دنیا کے غلام بن جائے گی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے من سر بالدنیا نزع خوف الآخرت من قلبی، جو دنیا کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے نا پھر آخرت کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور بلکہ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، معاویہ بن ہشام الثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انما سمیت الدنیا لانها دنیہ، دنیا کو دنیا کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ دنیا یعنی گھٹیا ہے، یہ گھٹیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ آخرت کے برابر نہیں ہے بلکہ یہ گھٹیا ہے۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے اقوال سلف سے ملتے ہیں جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ دنیا اور آخرت برابر نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ آپ ایک کو اوپر رکھنا اور دوسری کو نیچے رکھنا ہی پڑے گا آپ کو، دونوں برابر نہیں رہ سکتی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور سلف صالحین پھر کیا کرتے تھے کہ اصل اپنی آخرت بناتے تھے اور دنیا کو ساتھ میں رکھتے تھے، جبکہ ہمارا کام ہی الٹ ہو گیا۔ جیسا کہ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان من کان قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما فضل من آخرتهم، کہ جو ہم سے پہلے سلف صالحین تھے نا ان کا جو آخرت کے عمل کرنے کے بعد، آخرت کو لینے کے بعد جو بچ جاتا تھا نا وہ حصہ دنیا کو دیتے تھے۔ یعنی اصل وقت کس کا ہے؟ آخرت کا، جو بچ جائے گا وہ میں دنیا کو دے دوں گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے وَإِنَّكُمْ تَجْعَلُونَ لِآخِرَتِكُمْ مَا فَضُلَ عَنْ دُنْيَاكُمْ، آپ نے کام کو الٹ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں اصل کام دنیا کا ہے، اصل تو ہمارا دھندا اور اصل تو ہمارا جو دن رات کا کام ہے وہ تو دنیا کا ہے، جو اس سے بچ جائے گا وقت وہ پھر ہم آخرت کو دے دیں گے، وہ ہم پھر کوئی دین کا کام کر لیں گے، پھر وہ دین کو دے دیں گے۔ یعنی ہم نے کام ہی سارا الٹ کر دیا، جبکہ سلف صالحین کے ہاں اصل آخرت کا کام ہوتا تھا، جو بچ جاتا تھا وہ دنیا کو دیتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یا بنا آدم بع دنیا کا بھی آخرتک تربحہما جمیعا، آپ اپنی دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لو تو تمہیں دونوں ہی مل جائیں گی، دونوں ہی تم حاصل کر لو گے۔ ولا تبیعن آخرتک بدنیاک، کبھی بھی ایسا نہ کیجیے گا کہ اپنی آخرت بیچ کر دنیا خرید لو، کہ آخرت تو دیکھی جائے گی، دنیا خرید لو۔ فتخسرہما جمیعا، اگر آپ ایسا کریں گے تو دونوں ہی آپ سے، دنیا بھی آپ کو کوئی نہیں ملنی اور آخرت بھی گئی۔ دنیا کیسے نہیں ملنی؟ بظاہر آپ کو مال و دولت مل بھی جائے گا لیکن دنیا کی جو پاکیزہ زندگی، جو سکون کی زندگی ہے وہ آپ کو نہیں ملنی۔ بہرحال مقدمات میں بات لمبی ہو گئی، یہ ضروری بھی تھے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو چیزیں ہمارے اندر اگر موجود ہوں گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل اب غلام ہے دنیا کا، دنیاوی چیزوں کا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں تصور غلط رکھتی ہیں، ان کا تصور بہت ضروری ہے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب جان چکے ہیں کہ ہم نے یا تو دنیا اور آخرت کو برابر کر لیا ہے اپنے دلوں میں، یا پھر ہم دنیا کے غلام ہو چکے ہیں، تو اس سے اب چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ کیسے ہمارے دل اس غلامی سے باہر نکلیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور آخرت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے متعلق صرف ہم نے سنا ہے، ہمارے پاس اخبار آئی ہیں، خبر آئی ہے، قرآن مجید میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہو، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک وہ چیز جو آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ اسے دیکھ رہے ہوں، اسے گزار رہے ہوں، پھر اس کو چھوڑ کر آپ ایسی چیز پر اعتماد کر لیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان ایسا کبھی نہیں کرتا، وہ سامنے دیکھتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ اس پر ہی اعتماد کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جس طرح آپ کو دنیا یہ نظر آ رہی ہے نا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، دن بسر کر رہے ہیں، جس وقت آپ کو آخرت بھی ایسے ہی نظر آنی شروع ہو جائے نا، آپ کا ایمان آخرت پر ہو جائے،
آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر اس قدر پختہ ہو جائے کہ اس نے جو ہمیں بتایا ہے آخرت کے متعلق، اس پر ہمیں اس دنیا کو دیکھتے ہوئے اس غیب پر اس سے زیادہ ایمان ہو جائے، اس غیب کو ہم زیادہ یقین سے اپنے دل میں بٹھا لیں، تو اس وقت ہم اس کی غلامی سے نکل آئیں گے۔ اس وقت ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں ایک بظاہر دنیا کی کوئی لذت، دنیا کا کوئی مال، دنیا کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے جس سے ہم اپنی خوشی اور اپنے سارے معاملات بڑی لذت کے ساتھ گزار رہے ہیں، بڑی لذیذ ہے دنیا نظر آ رہی ہے، اور آخرت ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہمارا دل جس چیز کو بڑی پختگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے اس پر یقین رکھ رہا ہے، اور جسے نہیں دیکھ رہا اس پر یقین نہیں رکھ رہا۔ جس وقت ہم آخرت پر یقین کر لیں گے پختگی کے ساتھ، اور اس دنیا سے بھی بڑھ کر اس پر آپ کا یقین ہو جائے گا، اس وقت آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان کی، بیٹے، بیویاں، اور دنیا کا مال و دولت، سونا چاندی اور سواریاں، ان سب کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کی زینت بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اصل بات یہ ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا وہ اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، تمہیں اس سے بہتر کے بارے میں نہ بتائیں، یعنی یہ تم جو دیکھ رہے ہو اور تمہارے دلوں میں جس کی محبت ہے، اس سے بہتر تمہیں چیز نہ بتائیں۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا کہ جو متقی ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، دنیا کی جو زندگی ہے کافروں کے لیے مزین کی گئی ہے، وہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جو متقی ہیں یہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، ان سے بلند ہوں گے۔ اور بھی قرآن مجید کی کئی ایک آیات جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر انسان کا دنیا کی زینت اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ آخرت پر ایمان اور یقین ہو جائے تو وہ لا محالہ اور لازمی طور پر آخرت کو ہی ترجیح دے گا۔ اور سلف صالحین ہمارے جو علماء اور نیک لوگ ہوا کرتے تھے وہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے، بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقد رأیت رجالا لو رأیتموہم لقلتم مجانین، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھ لو نا تو تم کہو گے یہ پاگل ہیں، یعنی ایسے ایسے کام ہم خود بعض دفعہ کسی عالم کی کوئی سیرت پڑھی جائے، کوئی ان کا قول نقل کیا جائے تو لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے کوئی انسان بات کر سکتا ہے، دنیا بھی تو ضروری ہے، دنیا بھی تو ایسے ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں اس طرح سے یقین نہیں ہوتا آخرت کا۔ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں جنگ میدان جنگ میں، ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں ابھی لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، کدھر جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جائیں۔ وہ کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، انہیں ان کھجوروں کے اور اس دنیا کے جو کچھ اس میں موجود ہے اس پر انہیں اعتماد اور یقین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے۔ انہوں نے وہ کھجوریں اٹھائی پھینک دیں اور بھاگتے ہوئے لشکر کے اندر چلے گئے اور جا کے لڑنا شروع کر دیا اور اسی میں شہید ہو گئے۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دنیا مجھے نظر آ رہی ہے نا، اس سے زیادہ پختگی کے ساتھ میرا یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے، جو بھی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو ہم جب سلف کی باتوں کو پڑھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تم نے کہنا تھا یہ پاگل ہیں، ان کا تو دماغ صحیح نہیں ہے، یہ کس طرح سے یعنی دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ
رأوکم، اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے نا، لقالوا ہؤلاء قوم لا یؤمنون بیوم الحساب، تو انہوں نے لازمی طور پر یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح سے تم دنیا کے اندر گھسے ہوئے ہو نا، تمہیں دیکھ کر انہوں نے کہنا تھا ان کا تو آخرت پر ہی لگتا ہے، یہ ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے آخرت پر، جس طرح کی ان کی حرکات ہیں اور جس طرح یہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں. جس وقت انسان یہ چیز ذہن میں رکھ لیتا ہے اور اس کا یقین دنیا سے زیادہ آخرت پر پختہ ہو جاتا ہے نا، اس وقت پھر وہ نہ تو اپنے مال پر فخر کرتا ہے اور نہ ہی کسی فقیر اور کم مال والے کو، اپنے سے کمتر کو حقیر جانتا ہے، بلکہ وہ الٹا پریشان ہو جاتا ہے. جب وہ ان باتوں کو جان لے گا نا، تو وہ الٹا پریشان ہو جائے گا. کس بات سے بلا؟ وہ اس بات سے کہ میں اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں، اور یہ جو مال اور دولت ہے آخرت میں میرے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بنے گا. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان نفرت کرتا ہے، انہیں ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے بڑی ہی اچھی ہیں. دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اور بڑی ہی اچھی ہیں. کون سی؟ ایک فرمایا ہے الموت، فرمایا کہ موت کو انسان ناپسند کرتا ہے. والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، حالانکہ موت تو مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہوتی ہے. آپ کسی بھی وقت کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، کسی فتنے میں پڑ جائیں گے، تو موت آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں، تو آپ جلد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. دوسرا فرمایا وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، کہ انسان مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، یہ جو مال کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کا جو آخرت کا حساب ہے اسے کم کر دے گی. اب جس بندے کو یہ پتا ہوگا کہ آخرت اصل حقیقی آخرت ہے، تو وہ مالدار اگر ہوگا نا، تو وہ کسی کو حقیر نہیں جانے گا، کسی فقیر کو، غریب کو، بلکہ الٹا وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ بندہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. کیسے؟ میں نے یہ جتنا مال جو کمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے نا. من أين اكتسبه وفيما أنفقه، کہاں سے یہ لیا تھا مال، پھر آگے خرچ کہاں پر کیا. اب جس کا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب لمبا ہوگا، اس نے جہاں سے کمایا یہ بھی بتانا ہے اور جہاں پر خرچ کیا یہ بھی بتانا ہے. جبکہ فقیر جو ہے، جس نے کمائی بیچارے نے تھوڑا ہے، اس نے اس تھوڑے کا حساب لے کے جلدی جنت میں چلے جانا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو فقراء ہیں وہ اغنیاء سے، غنی اور مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اس کی بھی توجیہ علماء نے، شیخ الاسلام نے، تیمیہ رحمہ اللہ نے اور علماء نے یہی کی کہ وہ کیسے چلے جائیں گے پہلے. فقیر جنت میں کیسے پہلے چلے جائیں گے؟ وہ اس طرح سے چلے جائیں گے کہ ان کا حساب کم ہوگا. ان کے پاس مال کم تھا، جس کے پاس 100 روپیہ تھا اس نے 100 کا حساب دینا ہے، اتنے وہاں سے آئے، اتنے میں نے وہاں پہ لگا دیے. جس کے پاس 1000 ہے، جس کے پاس بڑھتے جائیں گے، اس کا حساب بڑھتا جائے گا. تو یہ جو آخرت پر انسان کا ایمان ہے نا، یہ جس وقت زیادہ ہو جائے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل کے الٹی نفرت آ جاتی ہے. مال کی محبت نکل کے الٹی نفرت آ جاتی ہے. وہ مال سے نفرت کرنا شروع کر دے گا کہ یہ تو قیامت کے دن میرے لیے یہ بوال بنے گا، یہ تو قیامت کے دن مجھے فقراء سے لیٹ کر دے گا جنت میں جانے میں، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑ جائے. تو وہ الٹا نفرت شروع کر دے گا. یعنی یہ ایسی چیز ہے آخرت پر ایمان. تو یہ جو ہم نے سبب دیکھنے تھے دنیا کی محبت سے نکلنے کے، تو ان میں سے یہ پہلا سبب ہے. اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں راسخ کر لیں کہ جس وقت آپ کے دل میں آخرت کا یقین اور ایمان پختگی کے ساتھ بیٹھ جائے گا، اس وقت آپ دنیا سے بھی نفرت کریں گے اور مال سے بھی نفرت کریں گے. اس سے آپ اسے صرف وقت ضرورت، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ حاصل کریں گے اور اتنا آپ خرچ کریں گے، اتنا آپ دنیا کے ساتھ رہیں گے اور دنیا سے اتنا تعلق بنائیں گے جتنا آپ مجبوری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، صرف آپ اتنا تعلق بنائیں گے.
زائد تعلق بنانے کی آپ کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نفرت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک انسان محتاج ہے، اسے واش روم جانے کی حاجت ہے۔ اب انسان وہاں پر کتنی دیر جاتا ہے؟ جتنی اس سے پتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، جتنی مجبوری ہے اتنی دیر جاتا ہے اور فوراً باہر آ جاتا ہے۔ ایک گندگی کی جگہ پر اسے جانا پڑتا ہے۔ آپ اس مثال کو سمجھیں کہ آپ اس سے پسند نہیں کرتے اس جگہ کو، آپ کو کراہت آتی ہے، آپ کو برا لگتا ہے، لیکن مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو آپ صرف اتنا جاتے ہیں جتنے کے بغیر گزارا نہیں۔ بالکل یہی مثال دنیا کی اور مال کی۔ آپ جب آپ کو آخرت پر یقین اور اعتماد ہو جائے گا، آپ ایسے ہی کریں گے۔ آپ کو نفرت ہوگی، صرف اتنا استعمال کریں گے، اتنا اس کے پاس جائیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ مال دے گا تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور رستوں کے ذریعے سے۔ اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بندے کے پاس وہ نہیں ہے اسے آپ حقیر جانیں، بلکہ آپ کو رشک آئے گا کہ جس کے پاس کم ہے، اس سے اس کی آخرت جو ہے اگر یہ نیک ہوا تو بڑی اچھی ہے، ہم سے پہلے یہ جنت میں جانے والا۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل میں آخرت کو لانا چاہتے ہیں اور دنیا کو نکالنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ تعلق رکھیں اور ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کو آخرت یاد کروائیں، دنیا کی یاد نہ دلوائیں۔ یہ بہت ضروری امر ہے۔ ہماری جو فطرت ہے وہ یہی ہے، جو ہم سے جیسی بات کرتا رہے گا ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اگر ہم دن رات ایک دنیا کی ہی باتیں کرتے رہیں گے اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی یہی باتیں کرتے رہیں گے تو ہم اسی میں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کیا حکم دیتے ہیں۔ سورہ الکہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ صبر سے رہیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ نظریں اٹھا کے بھی کسی دوسری طرف نہ دیکھیں۔ یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنی مجلس، اپنی محفل، اپنی صحبت رکھیں جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسی وہ باتیں آپ کو بتائے گا نا، اگر وہ آپ کے پاس بیٹھے ہی آپ سے پوچھے کہ آج آپ نے فلاں نماز پڑھی ہے، آج آپ نے تلاوت کی ہے، یا میں نے آج اتنی تلاوت کی ہے، آج میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، آج میں نے فلاں صحابی کا تذکرہ پڑھا ہے، آج مجھے فلاں مسئلہ سننے کو ملا ہے، جب آپ کے ساتھ وہ یہ باتیں کرے گا تو آپ بھی وہی باتیں کریں گے، اسی کی طرف مائل رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس بیٹھتے ہی وہ یہ پوچھے کہ کتنے کما لیے، آج فلاں تجارت بڑی اچھی چل رہی ہے، آج فلاں معاملہ بڑا اچھا چل رہا ہے، مارکیٹ میں آج فلاں ہو گیا ہے، تو آپ بھی اسی کی طرح یہی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ چاہے شروع میں آپ کہتے رہیں کہ شاید میں اس سے بچ جاؤں گا، لیکن نہیں، آہستہ آہستہ آپ اس میں ملوث ہو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں فرماتے ہیں لا تصحب الفاجر، فاجر کے ساتھ نہ بیٹھو، فیعلمک من فجورہ، وہ اپنی برائی میں سے، اپنے فجور میں سے آپ کو بھی سکھانا شروع کر دے گا، آپ کو بھی برائی کے راستے دکھانا شروع کر دے گا۔ اور بلکہ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے مغیرہ بن حبیب رحمہ اللہ سے فرمایا یا مغیرہ انظر کل جلیس وصاحب لا تستفید فی دینک منہ خیرا فانبذ عنک صحبتہ، کہ اے مغیرہ آپ دیکھیں ہر وہ آپ کا ساتھی، دوست، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کی مصاحبت میں رہنے والا، جس کے ساتھ آپ کی مجلس لگتی ہے، ہر وہ بندہ لا تستفید من فی دینی کا منہ خیران، دین کے معاملے میں آپ اس سے کوئی خیر نہیں سیکھ رہے، آپ کو کوئی اللہ رسول کی باتیں، آخرت کی باتیں وہ یاد نہیں دلا رہا، تو اس کی صحبت اسی وقت ختم کر دیں، اسی وقت۔
اس بات کا جائزہ لیں، اور ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے، اپنے ارد گرد دیکھیں کن لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، جس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے ویسا ہی آپ سوچیں گے، جس کے ساتھ. اسی طرح ابن مبارک، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تنہائی ہے نا، گوشہ نشینی ہے، یہ کیا ہے؟ ان تکون مع القوم، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. فَإِذَا خَاضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَخُذْ مَعَهُمْ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ بات کریں. وَإِنْ خَاضُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، اگر کسی دوسری طرف نکل جائیں فَاسْكُتْ، تو آپ خاموش ہو جائیں. یعنی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ دنیا کی باتوں میں لگ جائیں، دنیا کی باتوں میں آپ مصروف ہو جائیں، مشغول ہو جائیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ خاموش ہو جائیں. اور حیرانی کی بات آپ سنیے کہ کوئی وقت تھا کہ لوگ دین کے چھوڑنے پر یا دین کی کوئی چیز پر لوگوں کو آر اور عیب دلایا کرتے تھے. مثلا ایک دیندار بندہ ہوتا تھا، وہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھتا تھا تو اسے کیا کہتا تھا کہ نماز پڑھا کرو، کوئی اللہ رسول کی بات کیا کرو، تلاوت کیا کرو، آپ اپنے مال میں حلال و حرام کی تمیز، ایسے ہوا کرتا تھا. علماء کے پاس لوگ دنیا دار بیٹھنے سے ڈرتے تھے کہ یہ نصیحت کرتے ہیں اور ہماری جو باتیں ہیں وہ اب دنیا داری کی نہیں ہوں گی ان کی مجلس میں بیٹھ کر. اب یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ دنیا دار کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ دنیا تو ایسے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ مولوی صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا تو کمانے کا فلاں طریقہ بھی آ گیا ہے، فلاں نئی تجارت لانچ ہو گئی ہے، فلاں ٹریڈنگ کا نیا طریقہ آ گیا ہے، فلاں ایسے ہو گیا ہے. یعنی بجائے یہ کہ ہم اس سے پوچھتے، ہم اپنے اس دوست سے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم اس سے پوچھتے کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو نے کتنا ذکر کیا ہے. بجائے یہ ہونے کے الٹا کام ہو گیا کہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے، آگے آپ کا مستقبل کیا ہے. کوئی کسی طالب علم کے پاس بیٹھ جاتا ہے، یہی پوچھنا شروع کر دیتا ہے. عجیب و غریب دنیا کے لوگ ہیں. یعنی بجائے یہ کہ ہم اس سے پوچھیں کہ تو نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، تو نے اپنی آخرت کے لیے کیا زیادہ اختیار کیا ہے، تم حلال و حرام کا کیا خیال کرتے ہو، تم نے اپنی جنت میں گھر بنانے کے لیے کیا کوشش کی. بجائے یہ کہ ہم اس سے پوچھیں، الٹا وہ ہم سے اب پوچھتے کہ آپ نے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بلکہ باقاعدہ لوگ سیشنز آ کے دیتے ہیں دین کے طلبہ کو، وہ لوگ جو دین پر عمل پیرا نہیں ہے، جنہوں نے کبھی علماء سے آ کے نہیں پوچھا کہ ہم نے اپنی آخرت کیسے بنانی ہے، وہ آ کے باقاعدہ سیشنز لے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے کمائیں، آپ کیسے کمائیں، آپ کیسے تجارت کریں. کیسی بے وقوفی والی بات ہے. یعنی ہم نے اس سے جا کے بتانا تھا، ہم نے اس کے پاس جا کے سیشنز کرنے تھے، اسے بتانا تھا کہ آپ نے آخرت کیسے بنائے. سارا کام الٹو. تو یہ بات بہت ضروری ہے. ہر وہ دوست، ہر وہ دوست جس سے آپ آخرت کے معاملے میں مستفید نہیں ہو رہے، اس سے اپنی جان چھڑا لیں. اور بالخصوص ہماری بہنیں، خواتین کے اندر بھی یہ بہت بات ہے. یہ فلاں کپڑا آپ نے کہاں سے لیا، وہ دیکھتے ہی نہ بیٹھتے ہی، بلکہ شاید ان کے پاس 2 منٹ ہوں گے نا، اس میں بھی وہ یہ پوچھیں گے یہ بڑا پیارا کپڑا ہے کہاں سے لے لیا. اللہ اکبر. یعنی آپ کو سب سے پہلی فکر ہی یہ پڑ گئی، یہ اچھا کہاں سے سستی چیز مل جاتی ہے، کہاں سے مہنگی چیز مل جاتی ہے. فلاں جو ہے اس نے گھر بنا لیا، فلاں نے فلاں جگہ پر زمین لے رہی، فلاں اس کے گھر ہم گئے تھے تو اس میں تو یہ چیز نہیں تھی، فلاں کے گھر میں گئے تھے تو یہ چیز. یعنی ہماری ساری جو باتیں ہیں نا وہ اسی چیز میں ہو رہی. عجیب و غریب. کبھی کسی نے ملتے ہوئے، یعنی آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو آپ اس سے یہ پوچھیں آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا، آپ نے اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا کیا. نہیں، ہم یہی پوچھ رہے ہوتے، ہم یہی باتیں کر رہے ہوتے. سب سے پہلی بات جو منہ سے نکلے گی وہ یہی نکلے گی، یہ فلاں سوٹ کہاں سے لے لیا، اور فلاں برانڈ آج کل کیسا چل رہا ہے، اور فلاں چیز کیسی چل رہی ہے. کیسی ہم عجیب لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمارے دل میں گھر کر چکی ہے. ایسے لوگوں سے بالکل جان چھڑا لیں جو آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، جو آپ سے ایسی باتیں، جب بھی چلیں کوئی ضرورت کی بات ہے بندہ پوچھ سکتا ہے، ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات میں رہنمائی دے سکتا ہے، لیکن ہر وقت یہی بات فلاں ہم شادی پہ گئے، فلاں نے یہ سوٹ پہنا ہوا تھا، فلاں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، فلاں کے کپڑوں میں یہ ایپ تھا، اور فلاں جو ہے ان کی میچنگ تھی. اور
کیا عجیب و غریب ہماری زندگی بن گئی. یہ ساری دنیا کی غلامی اور مال کی غلامی کی علامات ہیں. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اللہ اکبر. شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والضابط النافع في امر الخلطة ان يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والاعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة. کہتے ہیں لوگوں سے میل جول کا ضابطہ، قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ آپ لوگوں سے صرف خیر اور بلائی کے معاملے میں ملیں. جمعے میں آپ ملتے ہیں وہاں ملیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر ملیں، عید پر ملنا ہوتا ہے ملیں، حج پر لوگوں سے ملنا ہوتا ہے ملیں، علم کی کسی مجلس میں درس میں جانا ہوتا ہے وہاں پر آپ ملیں، جہاد میں مسلمانوں نے نکلنا ہوتا ہے وہاں پر آپ ملیں. وہ نصیحہ اور نصیحت کے معاملے میں، خیر خواہی کے معاملے میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے وہاں پر آپ ملیں. ایسا آپ کا میل جول ہونا چاہیے. یہ قاعدہ ہے. ان معاملات میں آپ ملیں. وَيَعْتَزِلَهُمْ فِي الشَّرِّ وَفُضُولِ الْمُبَاحَاتِ. اور لوگوں سے دو چیزوں میں بالکل دور رہے، تنہائی اختیار کرے. ایک تو شر میں، ایک آپ کو پتہ ہے یہ برائی کی بات، گندی بات کرتا ہے، یہ حرام بات کرتا ہے. ایک تو آپ اس کی مجلس، اس کی محفل سے دور رہیں، اور دوسرا وفضول المباحات. چیز تو حرام نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے. کپڑے پہننا، گھر بنانا، مال کمانا مباح ہے، لیکن اس میں فضول، زیادہ گھس جانا اور اسی میں پڑے رہنا اور خیر کی کوئی بات نہ کرنا، اگر کہیں پر ایسی بات ہے تو اس سے آپ بالکل دور رہیں اور اعتزار اختیار کریں. بہرحال یہ دوسری چیز تھی کہ ہم اپنی مجلس اور محفل کو دیکھیں، مصاحبت ہماری کن کے ساتھ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ پر اثر ہو رہا ہے کسی کی مصاحبت کا تو اسی وقت آپ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اس کی محفل سے اٹھ جائیں، بلکہ کہہ دیں. اگر کہیں پر کہنا پڑتا ہے اور آپ کو پتہ ہے تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان کو کہہ دیں کہ آپ سے جب بھی ہم ملتے ہیں، جب بھی آپ کے سامنے بات ہوتی ہے تو دنیا داری کی بات ہوتی ہے، کبھی آخرت کی بات آپ نے نہیں کی، کبھی آخرت کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا. تیسری بات یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ دنیا کی چیزوں کی طرف دیکھے نہ، اپنی نظر جو ہے اس کو جھکا لے دنیا سے. ہم باہر نکلتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو دیکھتے جاتے ہیں، یہ گھر ہے جی فلاں کیا گھر بنایا ہے، فلاں نے یہ چیز خرید لی ہے، کیا چیز خرید لی ہے. یعنی پوری اپنی جو نظروں کا فوکس ہے وہ دنیا کی چیزوں پر ہم نے کیا ہوتا ہے، بس اسی کو دیکھتے رہنا ہے، اسی کے متعلق جو ہے وہ نظریں رکھنی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آنکھیں، اپنی نظریں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جو ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو دنیاوی زینت کے طور پر، زہرۃ الحیات دنیا، دنیاوی زینت کے طور پر عطا کر رکھی ہے، کبھی اس کی طرف نظر نہ اٹھائیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے نا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. آپ اس کو دیکھیں، آپ دنیا کے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں. اب ہمارے ہاں تو یہ عادت ہی ہماری بن چکی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. اور اس پہ بڑی مصیبت ہمارے ہاں یہ جو آج کل ولاگنگ آئی ہوئی ہے کہ ایک بندے کے 24 گھنٹوں میں سے وہ کوئی 10 منٹ 12 منٹ بہترین اپنی زندگی کے نکال کے اپنا گھر دکھا دیتا ہے، اپنی گاڑی دکھا دیتا ہے، تو اس کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے، پتہ نہیں اس نے کیا کر لیا، اور پھر سارا دن اسی حسرت میں رہتے ہیں. اس کے پاس تو ایسا گھر آ گیا ہے، اس کے پاس تو ایسی گاڑی آ گئی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہو سکتی ہے. یعنی ہم نے دنیا کو جان بوجھ کر اپنے پر سوار کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم لوگوں کی دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں لا تنظر الى ما هؤلاء المترفون واشباههم ونظراؤهم فيه من النعیم، کہ یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کی ناز و نعمت کو آپ کبھی نہ دیکھیں، ان کی طرف آپ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ کو.
آپ کیوں اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر کفار کو، کافروں کو، فلاں امیر بندہ ہے، اس نے کوئی شادی کی ہے اپنے بیٹے کی، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جی اس نے شادی پہ یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا. کیسے بے وقوف لوگ ہیں ہم. یعنی ہم نے دنیا کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ ہم جو بندہ جس کو وہ حاصل ہو جاتی ہے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نیک لوگوں کو دیکھتے کہ واہ کیا بات ہے، یہ اپنی آخرت کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں، کیا نیکی کے کام کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں. ان کو دیکھنے کے بجائے ہم نے دنیا داروں کو دیکھنا شروع کر دیا. ہشام بن عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنے والد عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے، تابعی سے، کہتے ہیں کان ابی اذا رآ شیئا من امر الدنیا یعجبہ، کہ میرے والد عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو جب بھی کوئی ایسی چیز پسند آتی دنیا کی، انہیں اچھی لگتی، کوئی چیز بھا جاتی، تو وہ یہ آیت پڑھتے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ آپ اپنی نظروں کو ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ اٹھائیں جو ہم نے دنیا داروں لوگوں کو دے رکھی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ بھی یہ حکم دیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، سورہ الحجر میں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. بلکہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من اعطی القرآن فمد عینیہ الی شیء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن، جو بندہ قرآن مجید اس کے پاس ہو جانے کے باوجود، اس کے پاس قرآن مجید ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف نظر اٹھاتا ہے، تو گویا کہ اس نے جس چیز کو قرآن مجید نے حقیر کہا تھا اس کو اس نے بڑا کہا اور قرآن مجید کی مخالفت کی، اس نے فقد خالف القرآن. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یعنی سورہ الفاتحہ عطا کی ہے، قرآن عظیم عطا کیا ہے. لہٰذا آپ دنیا لا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھوں کو کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہ اٹھائیں. تو بھلا جس بندے کے ساتھ، جس بندے کے پاس ہیرے جواہرات ہوں، ہیرے اس نے اکٹھے کر رکھے ہوں، بہترین دنیا کی اس کے پاس چیزیں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوڑے کرکٹ کی طرف دیکھ رہا ہو؟ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آخرت کی فکر عطا کی ہے، آخرت کی کوئی چیز عطا کی ہے، قرآن مجید کی کا علم عطا کیا، تو پھر آپ کوڑے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کے پاس دیکھنے کی. تو یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی انظروا الی من اسفل منکم، جو آپ سے کمتر ہے اس کی طرف دیکھیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو آپ سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھیں. فهو اجدر الا تزروا نعمت اللہ علیکم، یہ بات زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نعمت کی ہوگی پھر آپ اس کو حقیر نہیں سمجھو گے، وگرنہ تو آپ حقیر سمجھنا شروع کر دو گے، مجھے یہ نہیں دیا گیا، مجھے وہ نہیں دیا گیا. اور عون بن عبداللہ رحمہ اللہ کی اس بات پر آپ غور کیجئے، اور ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہوتا ہے، بالکل ہم ایسا کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کنت اجالس الاغنیاء، میں نا امیر لوگوں میں بیٹھا کرتا تھا، ان کے ساتھ رہا کرتا تھا. فلا ازال مغموما، تو مسلسل ہمیشہ غم ہی رہتا تھا. کنت ارا ثوبا احسن من ثوبی، کبھی دیکھنا تو اس نے تو میرے سے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کا لباس سوٹ اچھا ہے، اس نے برانڈ کا لباس پہنا ہوا ہے. ودابۃ افرح، اس کی جو سواری ہے، اس کی جو گاڑی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، اس کی جو دنیا میں رہنے کی، سفر کرنے کی سہولت ہے وہ بہتر ہے مجھ سے. کہتے ہیں ہمیشہ غم میں رہتا تھا. فجالست الفقراء، میں نے ان اغنیاء اور مالدار لوگوں کی مجالست چھوڑ کر فقیروں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا. فاسترحت، تو مجھے راحت مل گئی، سکون مل گیا، آرام مل گیا. یہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم جان بوجھ کر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سے اوپر ہیں، پھر بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بعض علماء نے کبیرہ گناہوں میں سے اس بات کو شمار کیا ہے. جس طرح سے نامحرم کو دیکھنا کبیرہ گناہ ہے، اس کو گناہوں میں شمار کیا گیا.
اسی میں سے ایک گناہ نظر کے گناہوں میں سے بعض علماء نے جب فہرست بنائی کبیرہ گناہوں کی تو ان میں باقاعدہ طور پر ذکر کیا کس کا؟ فرماتے ہیں النظر الی الاغنیاء وتعظیمهم لغناهم، امیروں کو دیکھنا اور ان کی امیری کی وجہ سے ان کی تعظیم اور عزت کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی بعض علماء نے کبیرہ گناہ. اللہ اکبر. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. اپنی آنکھوں کو ایسے پٹک پٹک ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جان بوجھ کر اپنے آپ کو پریشان کرنے کے لیے اور دنیا کی محبت میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو جان لے، دنیا کی حقیقت کو پہچان لے، اور دنیا کی اس حقیقت کو پہچانے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں اس دنیا کے، وہ ہم سے زیادہ اس دنیا کو نہیں جانتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دنیا کو نہیں جاننے والے. جس نے پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق، جو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ وہ زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ دنیا کو جاننے والے ہیں، دنیا کی حقیقت کو جاننے والے ہیں. لہٰذا ہمیں دنیا کی حقیقت کو ویسے سمجھنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھا کریں. سورہ الحدید کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، زیب و زینت، زینت و آرائش ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. کس چیز کا؟ مال کا، اولاد کا فخر کرنا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، حالانکہ مثال یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے، کاشتکار کو اس سے اگنے والی جو فصل ہوتی ہے بڑی خوش کر دیتی ہے، بڑا خوش کر دیتی ہے، پھر وہ جوبن پر چلی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فتراہ مصفرا، زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر بالکل کٹ جاتی ہے اور بھس بن جاتی ہے. یعنی بالکل اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. کہاں پہ وہ کتنی لہلہاتے فصل تھے، اور اب وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور اڑ رہے ہیں، ہوا ان کو اڑا رہی ہے. پھر آگے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو اسی طرح دھوکے کا سامان ہے کہ آپ کو بظاہر بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے آخر میں؟ یہ اس کی حقیقت. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. تو فرماتے ہیں من قال ذا، آپ کو پتہ یہ بات کون کہہ رہے؟ من خلقها، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا نا، وہ یہ بات کر رہا ہے. وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آپ نے جانا. یعنی اللہ اس دنیا کا خالق یہ بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا. ومن هو اعلم بها، بھلا اس دنیا کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں تو بڑی اہم بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی وقت ہوتی جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، اتنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی وقعت ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے. یعنی اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی. اور بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مردہ کسی جانور کو لے جایا جا رہا تھا کھینچ کے پھینکنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی سے ایک درہم کے بدلے میں دے لے؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ جانور کو دیکھ کر یہ فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم ہے، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم،
یہ جو دنیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اتنی بھی وقعت نہیں ہے جتنی تمہارے ہاں اس کی ہے. یعنی ایک مردہ جانور کی جتنی تمہارے ہاں کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی بھی نہیں ہے اس دنیا کی، اس پوری دنیا کی. تو یہ دنیا کی جو حقیقت ہے اسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. حمزہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مسروق رحمہ اللہ نے اپنے ایک بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور کوفہ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر لے گئے. کوڑے والے جہاں پہ لوگ کوڑا پھینکتے وہاں پر لے گئے. فرمانے لگے اعلیٰ اریکت دنیا، تمہیں دنیا دکھاؤں؟ ہذہ دنیا، یہ دنیا ہے. اکالوہا فافنوہا، اس کو کھایا اور یہ پھینک دیا. یہ جو کچھ بچا تھا اسے فنا کر کے یہ پھینک گئے ہیں. لبسوہا فابلوہا، لبسوہا فابلوہا، یہ پہنے کپڑے خراب ہو گئے تو یہاں پر پھینک گئے ہیں. یہ دنیا ہے. اس کے لیے صفا کوفیہ دماءہم، آپس میں ایک دوسرے کے خون بھی بہاتے ہیں. اسی سے جو محارم ہیں انہیں حلال کرتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے، اس دنیا کی وجہ سے. تو یہ کوڑا کرکٹ جس طرح ایک ڈھیر ہوتا ہے ایسے یہ دنیا ہے. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہے، مد دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسے ہے، مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم فلینظر بما ترجع. بہت بڑے سمندر کے اندر آپ انگلی ڈالیں اور انگلی نکال کے اس کے ساتھ جتنا پانی نکلتا ہے، یہ مثال ہے دنیا کی آخرت کے سامنے. یہ مثال ہے، بالکل کوئی وقعت نہیں. اللہ اکبر. بہت سارے سلف کے اس کے بارے میں تو اقوال اور آثار اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث ہیں. جس وقت ہمیں یہ دنیا کی وقعت پتہ چل جائے تو کبھی بھی ہم دنیا کی غلامی میں نہیں جائیں گے، اس پر آخرت کو ترجیح دیں گے ہمیشہ. اللہ اکبر. اور پھر آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمائی. ان سے کسی بندے نے آگے کہا اسی نہیں، مجھے وصیت کر دیں، نصیحت کر دیں. فرمانے لگے اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا آپ نے یہاں پر رہنا ہے. دنیا میں اتنا کام کریں، اتنا عمل کریں جتنا دنیا کے لیے، صرف اتنا جتنا آپ نے یہاں پر رہنا ہے. وَلِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت میں جتنا آپ نے رہنا ہے اس کے لیے اتنا عمل کریں. جتنے آپ نے دنیا میں سال گزارنے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، کتنے سال آپ نے گزارنے، اتنا آپ دنیا میں عمل کریں. اور جتنا آپ نے آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے عمل کریں. پانچویں بات یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان سے عبرت پکڑیں. ہم سے پہلے کتنے ہی لوگ آئے ہیں، ان میں بڑے بڑے مالدار بھی تھے اور ہم سے بہتر مال والے، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں انہوں نے دیکھا، لیکن آخر کہاں گئے؟ آخر میں کہاں گئے؟ یہ جو چیز ہے اس کو کبھی بیٹھ کر انسان غور کرے، اس پر دوسروں سے نصیحت پکڑے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، دوسروں سے جو نصیحت پکڑے. دیکھیں کتنے ہی علماء کے ہمارے پاس نام، ہم کہتے ہیں امام احمد بن حنبل ہیں، فلاں امام ہیں، فلاں نیک ولی اللہ متقی پرہیزگار شخص گزرا ہے، ان کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دور میں کیا مالدار لوگ موجود نہیں تھے؟ دنیا میں پتہ نہیں کتنے کتنے مال رکھنے والے لوگ ان کے دور میں موجود تھے، انہیں کون جانتا ہے؟ وہ اس دنیا سے بظاہر اپنی لذت اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے عیاشیاں کر کے چلے گئے، لیکن انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جو فیصلہ ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا. تو جس طرح وہ چلے گئے ہیں اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے.
جس طرح کروڑوں والے چلے گئے ہیں، اس طرح ہم نے بھی چلے جانا، جس طرح وہ دنیا سے گزر گئے ہم نے بھی گزر جانا ہے۔ پر عقل مندی کیا ہے کہ ہم ان سے نصیحت پکڑیں کہ ہم نے بھی ایسے ہی گزر جانا ہے، ایک دن ہماری بھی ایسے ہی انتہا ہو جائے گی، اصل جو باقی رہے گا وہ آخرت کے لیے کیا گیا عمل رہے گا۔ تو یہ پانچویں بات تھی، دوسروں سے عبرت دینا۔ اس کے متعلق بھی بہت زیادہ آثار سلف کے موجود ہیں، بہرحال ہم مختصر کرتے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ موت کو یاد کریں۔ جس وقت انسان اپنی موت کو یاد کر لیتا ہے، پھر اس پر کوئی بھی دنیا کا جادو نہیں چلتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی پھر دنیا کی۔ اور جس وقت انسان موت کو بھول جاتا ہے، اس وقت پھر اسے دنیا کی ہی پرواہ رہتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو زیادہ مال جمع کرنے کی لالچ ہے، حرص ہے، اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، بالکل غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات، یہ جو لذتوں کو لے جانے والی موت ہے، اس کو یاد کریں، اس کو یاد کریں۔ جب آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کو دنیا بالکل ایسے حقیر لگنے شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں نا ہمارے کتنے قریبی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے سامنے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا سے حاصل کیا، کیا ملا ان کو؟ کیا کچھ ملا؟ یا وہ آخرت میں انہیں فائدہ دے گا؟ جو دنیا کی انہوں نے، اگر ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، کہاں گئی؟ بہت زیادہ مال تھا، کہاں گیا؟ ختم۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جو فیصلہ ہوگا وہ اعمال پر ہوگا۔ اگر انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہوگی تو ان کی آخرت خراب، اور اگر انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہوگی تو کتنی ہی ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے، قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جایا کرو، قبرستان جایا کرو، وہاں پر دیکھا کرو، فإنہا تزہید فی الدنیا، یہ دنیا سے بے رغبت تمہیں کر دیں گے۔ جب تم قبروں میں پر جاؤ گے، وہاں پر دیکھو گے تو یہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی تمہارے دل میں پیدا کر دیں گے، وتذکر الآخرہ، اور تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، موت کو یاد کرنا، موت سے تعلق رکھنا یاد کا۔ اور ہر وہ بندہ جو اپنی موت کو ایک وقت کے لیے، اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ہمیں اگر ایک گھڑی، ایک پل بھی موت کا ذکر، موت کی بات ہمارے ذہنوں سے نکل جائے، ایک گھڑی اور ایک پل کے لیے بھی، تو ہماری ساری زندگی خراب ہو جائے۔ ہر وقت انسان موت کو یاد کرے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الا خبردار، ان العاقل المصیب من عمل ثلاثا، عقل مند بندہ وہ ہے جو تین کام کر لیتا ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو تین کام کر لیتا ہے۔ کون سے؟ ترک الدنیا قبل ان تترکہ، دنیا کو وہ چھوڑ دیتا ہے قبل اس کے کہ دنیا اسے چھوڑ دے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا نے آپ کو چھوڑنا ہے، آپ اسے نہ چھوڑیں، پکڑ کے رکھیں، جتنا مرضی پکڑ کے رکھیں، یہ آپ کو چھوڑ دے گی۔ تو فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے ترک الدنیا قبل ان تترکہ، وہ دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دے کہ جب دنیا اس کو چھوڑ جائے گی۔ وَبَنَا قَبْرَهُ قَبْلَ أَن يَدْخُلَهُ، وَبَنَا قَبْرَهُ قَبْلَ أَن يَدْخُلَهُ، قبر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی قبر بنا لے، قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر بنا لے۔ وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ، وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ،
وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ، اور اپنے رب کو ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے، اپنے اللہ کو ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ اگر اس کو ملنے سے پہلے راضی نہیں کیا تو وہاں پر پھر اس کی ناراضگی سہنی پڑ جائے گی، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، کبھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں نہیں آئے اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے۔ تو عقل مند وہ ہے، وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ، کہ اپنے اللہ کو ملنے سے پہلے پہلے، اس کی ملاقات سے پہلے پہلے اس کو راضی کر۔ اور دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے، اگر ہم اپنی موت کو یاد کریں تو یہ ساری دنیا گزر جاتی ہے، جو پیچھے گزر چکا ہوتا ہے وہ بالکل ایک خواب ہوتا ہے، بالکل ایک خواب، جیسا کہ سلمہ بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما مضى من الدنيا فحلم وما بقي فامانی، دنیا میں سے جو گزر چکا ہے وہ ہمارا خواب ہے، وہ ایک خواب کی طرح ہے۔ جتنی بھی ہماری زندگی آپ پیچھے دیکھیں گے تو بالکل ایک خواب جیسے آپ نے گزارا ہے، وما بقي فامانی، اور جو باقی ہے وہ خواہشات ہیں، یہ بھی مل جائے، ایسا بھی کر لوں، ایسا ہو جائے۔ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما شبہت الدنیا الا کرجل نائم فرآ فی منامہ ما یکرہ وما یحب، کہتے ہیں میں نے دنیا کو مثال دی، تشبیہ دی، تو مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے ایک آدمی سوتا ہے تو وہ خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، کوئی بری چیز دیکھتا ہے، اچھی چیز دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، بری چیز دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے خواب کے اندر۔ فبینما ہوا کذالک، اسی طرح ہوتا ہے، اذا انتبہ، کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بالکل یہی مثال دنیا کی ہے کہ آپ اس میں خوشی کی بات دیکھتے ہیں، اچھی بات دیکھتے ہیں، بری بات دیکھتے ہیں، پریشانی آتی ہے، خوشی آتی ہے، دیکھتے رہتے ہیں، بالکل خواب کی طرح گزر جاتا ہے، اور اچانک آپ کی آنکھ کھلے گی جب آپ کو موت آئے گی، اچانک آنکھ کھلے گی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں، لو ان الدنیا من اولها الى آخرها اوتیها رجل، کسی بندے کو 60 سال 70 سال کی زندگی سے تو بندہ چلے کہتا ہے کہ یہ خواب لگتی، اگر دنیا کی ابتدا جب ہوئی تھی وہاں سے لے کر آخرت تک، قیامت آنے تک، قیامت کے دن تک، یہ پوری دنیا کسی بندے کو دے دی جائے، اتنی لمبی اسے زندگی عطا کر دی جائے، اتنا مال و دولت سب کچھ اسے عطا کر دیا جائے، ثم جاءہ الموت، پھر اس کو موت آئے گی نا جب، لکان بمنزلۃ من رآ فی منامہ ما یسرہ، تو اس کو بالکل ویسے ہی لگے گا جیسے ایک بندہ نیند سے اٹھتا ہے اور وہ خواب کوئی اس نے اچھا دیکھ لیا ہوتا ہے، بالکل ایسے، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اتنی لمبی بھی اگر ہمیں عمر دے دی جائے، زندگی دے دی جائے، تو جب آخرت ہوگی نا، جب موت آئے گی تو ہمیں ایسے ہی لگے گا جیسے یہ خواب تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم ابھی بھی اگر کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے اس بات پہ غور کر لیں، جو زندگی ہماری گزر گئی ہے بالکل ایک خواب لگتا ہے، بالکل جیسے ہم سوئے تھے ہم اٹھ گئے، یہ خواب ہے، اور جو باقی ہے وہ امانی ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو یاد رکھنا، اور موت کو انسان یاد رکھے، یہ بھی سبب ہے اس بات کا کہ انسان دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، یہ چیز انسان کے دل میں دنیا کی وقعت کو کم کر دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تقریباً 6 اسباب ہوئے جو ہم نے دیکھا کہ جن کی بنیاد پر ہم اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر سکتے ہیں، اور ہم دنیا سے اور دنیا والوں سے مرعوب ہوئے بغیر اپنی دنیا گزار سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ آخرت پر پختگی کے ساتھ یقین اور ایمان ہم رکھیں، جس طرح ہمیں دنیا پر یقین ہے اسی طرح آخرت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو ہمیں آخرت یاد دلائیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا ہی ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم آنکھیں اٹھا کے دنیا والوں کی طرف ہر وقت نہ دیکھتے رہیں،
دنیا کو ہی نہ دیکھتے رہیں، بلکہ ہماری آنکھیں ان لوگوں پر ٹکنی چاہیے جو نیکی، خیر اور بھلائی، تقوی، الہیت میں، آخرت کے اعمال میں ہم سے آگے ہیں، ان کی طرف ہم دیکھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو اس طرح سے جانیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور خالق سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جاننے والا ہوتا۔ جب وہ خالق ہمیں دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا تو ایسی ہے، تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے دنیا کی حقیقت پر۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات پر، ان کی زندگیوں پر ہم غور کریں، ان سے عبرت پکڑیں کہ کس طرح سے وہ آئے اور چلے گئے اور ختم ہو گئے، کچھ لے کر نہیں گئے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو بالکل ہمیں ایسے ہی لگے گا کہ جیسے دنیا ایک خواب ہے، اور جیسے خواب آیا اور چلا گیا، ہمیں ایسے ہی لگے گا۔ تو ہم موت کو یاد کریں۔ یہ مختصر سی چیزیں ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں گے، عمل کریں گے، تو یہ انشاءاللہ ایسے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت میں رغبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو ختم کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔